چاہوں گی آپ سے، ایک تو ایز اے مدر اور دوسرا سوال میرے بیٹے کی طرف سے ہے. تو جیسے کہ الحمدللہ جو لوگ جو مدرس اسلام کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بچوں کو بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ چلیں دین کے راستے پر، لیکن لیکن بچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، باقی بھی قرآن کی تلاوت بھی ہے اور باقی بھی نیکی کے کاموں میں کوشش ہے، لیکن اللہ اورینٹیڈ لائف نہیں ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ ظاہر ہے پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کی بہت زیادہ انوالومنٹ آئی تھنک ہے. تو وہ خواتین یا وہ پیرنٹس جو کہ خود پریکٹس تو کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ پریکٹس کرے دین کو، بچے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک یعنی کھینچا تانی کی کیفیت ہے کہ دین کے راستے پہ اللہ اورینٹیڈ لائف یا رسول اللہ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یا وہ کلچر جو کہ یورپین کلچر ہے اور جس سے ساری یوتھ افیکٹ ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی. تو اس بیلنس کو کس طرح سے مطلب مینٹین کیا جائے، وہ بہت مجھے اس کی تکلیف ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ماں جو یا ایسے والدین جو چاہتے ہیں کہ بچے دین پہ چلیں، بچے چلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چل پاتے. اور دوسرا کوشچن جیسے آج صبح میرے کا جواب پہلے جی جی پھر اس کو پتہ چلا. دیکھیں سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں لے کر رسول اللہ کے پاس آئی تھی. یہ میرا بیٹا ہے، 10 سال کا ہے، لکھنا جانتا ہے، آپ کی خدمت کرے گا. سیدہ انس بن مالک کی والدہ کتنی فیوچرسٹک تھیں. انہوں نے چاہا کہ میرا بیٹا اللہ سے محبت کرے اور اس کی زندگی جو ہے ویسی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو انہوں نے اس شخص کا انتخاب کیا جو سب سے بہترین تربیت کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا ان کا خدمت گار بنے گا. اب سیدہ انس کی والدہ کی سلیکشن تھی، رسول اللہ سے ریکویسٹ تھی، رسول اللہ نے انہیں اپنے پاس رکھا. 10 برس کا ساتھ تھا. 8 بڑے راویان حدیث میں ایک سیدنا انس بن مالک بھی ہے. تو ایک ماں نے جب یہ چاہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ لائف سٹائل اختیار کرے، تو اس نے اپنا بیٹا اللہ کے رسول کو دیا. ہم اپنے بچے کس کو دیتے ہیں؟ پرابلم یہاں پہ ہے. ہم اپنے بچے ان کو دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پہ آئے، کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں، اور وہ انہیں بھگا بھگا کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں. تو بچے بیچارے جو ہے نا وہ ایسی کیفیت میں ہیں، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. کیا کریں بچے؟ یہ تو صورتحال ہم نے پیدا کی، اور یہ ہم سب ماں باپ ہیں جڑے تھے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں، زیادہ اچھی ڈگریاں لے لیں، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کو برتنے کے قابل ہو جائیں. دین ہم انہیں سکھا لیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسی چیزیں سیکھ گئے کہ پھر ایمان والی مائیں تڑپتی ہی رہ گئی، کیونکہ وہ اس میدان میں اکیلی ہیں، جبکہ دوسری طرف کا قلعہ ہے جو بہت مضبوط ہے، جتھا ہے مضبوط، تو وہ جتھا کھینچ کے لے جاتا ہے. پرابلم یہ اب ماں ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے دوستیاں بدلنے کی ضرورت ہے جو کہ ہے کافی ٹف کا. سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچوں کی دوستیوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ انہیں اچھے دوست دے دے، اور ایسے فورمز بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ بچے اکٹھے ہوں، بچوں کی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں، مل کے بچوں کے لیے کوشش کریں. یہ آلٹرنیٹ ایفرٹ ہے کہ ہم مل کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش کریں. لیکن پھر بھی جب تک وہ ایسے اداروں میں پڑھیں گے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تو نہیں سکھائی جاتی. میں ایک ماں کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک درد دل رکھنے والی ماں ہے،
ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ ہم لوگ یو ایس سے گئے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، کہنے لگی ہم یو ایس سے گئے تو میرے بچے میرے ساتھ تھے، میں نے انہیں کہا کہاں جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے ہالی ووڈ جانا ہے، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جہاں پہ سارا امریکہ دکھا رہے ہیں وہاں پہ ہالی ووڈ بھی دکھاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میرے تو کایا اس دن پلٹی جس دن میں بچوں کو ہالی ووڈ لے کے گئی۔ کہتے ہیں مجھے پتا چلا ان کی تاریخ بھی یہی، ان کا جغرافیہ بھی یہی، ہر کریکٹر کو ایسے تھا جیسے کوئی اپنے باپ دادا سے بھی محبت نہیں کرتا۔ کہتے ان کے لیے اس علاقے کی ایک ایک اینٹ سے یہ پورے طریقے سے شناسا تھے اور ایک ایک کریکٹر سے، اور ان کی خوشی دیدنی تھی کہ وہ کسی بھی جگہ پہ، کہتے ہیں میں انہیں عمرہ کروانے لے کے گئی، میں انہیں جگہ جگہ لے کے گئی لیکن کہیں وہ خوش نہیں ہوئے ہالی ووڈ کے ماں سوا، کہ وہاں گئے ان کریکٹر سے ملے جو انہیں پڑھائے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جوڑا گیا۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد اس خاتون کی یعنی کیفیت اتنی بدلی، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ ریلیجس نہیں تھی، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے میرے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک رخ جاگا کہ میں نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، میں جس طرح بھی ہو ان بچوں کو بچا لوں، لیکن بچے کہیں اور نکل چکے۔ اب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان پہ جبر بھی نہیں کر سکتے، ان کی سوچیں، ان کا پیشن، ان کی خواب، ان کا سب کچھ بدل گیا۔ سچ ایک خواب بناتے بھی تو پیرنٹس ہی ہے نا۔ بینگ اے پیرنٹ ہمیں لگتا ہے وہ سوسائٹی سے کٹ آف ہو جائیں گے، بینگ اے پیرنٹ میں ان کو کہاں بھیجوں، پھر اگر ایسی یونیورسٹیز میں نہیں بھیجوں، اعلیٰ تعلیم نہیں دلاؤں، وہ اپڈیٹڈ اسکلز نہیں سیکھیں، وہ نیٹ ورکنگ نہیں سیکھیں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ، یعنی مطلب شاید ہم بینگ اے پیرنٹ بہت کنفیوز ہے۔ ہم یہی تو بنانا چاہتے تھے ان کو، کامیاب بزنس مین، نیٹ ورکنگ اچھی کر سکتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ جس وقت پہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں نا، وہ اندازہ نہیں کر سکتے، اس دور میں نہیں اندازہ کر سکتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بیتے۔ انہیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، دین تو ہم سکھا لیں، یہ مشکل نہیں، کیونکہ بچے اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ کہنا بھی مان رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے رویوں میں وہ تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو قطرہ قطرہ کر کے جو اندر سرایت کر جاتی ہے نا، وہ تو رفتہ رفتہ پتہ چلتا ہے ہمیں تو اثر کیا ہوا۔ ہمیں سوسائٹی سے سوری کوشچن آپ کا، لیکن میں نے تھوڑا ڈرائیو کر لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ ڈال دیں تو سوسائٹی سے کٹ آف ہو جائیں گے، ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، یہ تو یہی ریزن تو ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا بڑا سودا کر لیتے ہیں۔ تو سوسائٹی سے جس وقت بچے کٹ آف تھے، جس وقت یعنی لوگوں کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے بچے کیا، بڑے کیا، وہ سوسائٹی کے اندر اب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ لاک ڈاؤن میں تھے، جب آپ سے سوشل بائیکاٹ ہوا، جب آپ شیب ابی طالب میں تھے، آپ کے پاس بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، تو سارے سوسائٹی سے جو کٹ آف ہوئے تھے تو بیئر تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن نیچرلی پیرنٹس آپس میں نہیں بیٹھتے، حل نہیں ملتا، پیرنٹس کو آپس میں بیٹھ کے ایسی نشستیں کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر آنے والے جو پیرنٹس ہیں نا ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ استاد صاحب ابھی جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے ہم ملیشیا میں تھے، وہاں پہ بہت زیادہ یوتھ انوالو تھی ایک کانفرنس میں۔ اچھا وہ جو یوتھ تھی، مجھے بھی اچانک کلک کیا، وہ سارے آلموسٹ ان میں سے ہوم اسکولرس تھے۔ وہ گیمس میں ہمارے بچے کو گیمس سوچ بھی نہیں سکتے، فزیکل گیمس جس طرح سے ان میں انوالو تھے، دا اپ برنگنگ، فائٹ، لینگویج، پورے دنیا سے اسکالرز اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اور وہ پوری دنیا کے اسکالرس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے، پوری دنیا کے اسکالرس کو الگ الگ انٹرٹین کر رہے ہوتے تھے۔ پھر ان کی جو ایک اتنی بڑی کانفرنس میں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، ان میں سے آلموسٹ ہم پرسنلی بہت سارے لوگ کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول نہیں بھیجا، بٹ ہاں ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ فل پلان تھا جس پہ انہوں نے ان بچوں کی ٹریننگ کی ہوئی تھی، اور اتنے ان کی نیٹ ورکنگ، ہمارا بچہ چاہے ون آف دا ٹاپ اسکول سے بھی پڑھا ہونا تو وہ اتنی کمال نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتا جو میں نے وہاں ایکسپیرینس کیا۔ اچھا صرف نیٹ ورکنگ نہیں تھی، اگر آپ دیکھیں تو خدمت کرنے میں وہ اس قدر آگے تھے، یعنی ان کی لینگویج اتنی شستہ تھی، ان کی سکلز اتنی اچھی تھی، اور پھر یہ کہ
جتنے اسکالرز آئے ہوئے تھے ان کے لیے یعنی ایک ایک چیز پہ ان کی ڈیوٹی تھی، ان کے سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھوانا، ان کی ضروریات کی چیزیں انہیں فراہم کرنا، پھر ڈیلی ان کی لانڈری کیسے کہاں جائے گی. تو چونکہ ہم کسی آئی لینڈ پہ تھے تو وہاں سے یعنی کپڑے واش ہونے کے لیے، پریس ہونے کے لیے کسی دوسری جگہ پہ جاتے تھے، تو وہاں سے سب چیزیں اکٹھی کر کے پہنچوانا. تو بچے ایسے خدمت کر رہے تھے، اور مطلب مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ ریئل بچے ہیں. اور باقی جو بچے ہیں تہجد بھی نا، پڑھ رہے ہیں، تہجد کے بعد گیمز بھی کر رہے ہیں، فجر ناشتے کے بعد پھر کسی اور گیم پہ جا رہے ہیں، یا ہارس رائڈنگ پہ جا رہے ہیں، سوئمنگ پہ جا رہے ہیں، دیر از اے لاٹ آف ہائکنگ پہ جا رہے ہیں، پھر سارا دن سارے لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں، اور رات کے 12-1 بجے بھی اویلیبل ہے. اور پرسنالٹی وائز، کمیونیکیشن وائز ہمارے بچوں سے 1000 گنا تگڑے بچے. تو ایسا نہیں ہے، شاید ہمارا پاکستان کا جو اورا ہے نا وہ بالکل بدل گیا ہے. پھر ایک چیز جو ہم نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا، آپ کے سوال سے مجھے خیال آیا، ملیشینز جو ہیں، دیکھیں وہ آپ ان کے لباس پہ نہ جائیں، لیکن آلموسٹ ہم نے جب ان کے درمیان وزٹ کیا تو فیل یہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان وہ جو ڈفرینشیٹ، کیونکہ اتنی نیشنز ایک جگہ پر رہتی ہیں، چائنیز بہت زیادہ ہیں، بدھسٹ ہیں، پھر مسلمان بھی ہیں، اوور آل مسلمان کنٹری ہے. اچھا کچھ بھی ہے نا، جینونلی بچی کو اب یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کے پاس چاہے اس نے ٹائٹ پینٹس پہنی ہیں، شرٹس پہنی ہیں، بٹ وہ ہیڈ اسکارف ضرور لیتی ہے، ایک چھوٹا سا ہیڈ اسکارف ہوتا ہے. پھر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نماز ضرور پڑھتے ہیں، اور نماز سے محبت دلانے کے لیے ان کی سوسائٹی نے ایفرٹ کی ہوئی ہے، ان کا اسکول ایفرٹ کر رہا ہے، ان کے پیرنٹس ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کا جو لیجسلیشن کا سسٹم ہے وہ سارا کا سارا ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن امپوز نہیں ہے. علم، ایمان، عمل، دعوت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ، ادب ہر جگہ آپ کو ان کے، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ سلوگنز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو سلوگنز پہ نظر آتا ہے اور اس کا اثر ان کے بچوں پہ نظر آتا ہے. میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کیا، ہم کوالالمپور کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے 6 گھنٹے کا لے اوور تھا، ہم نے 6 گھنٹے رکے، پھر پرلس کے لیے فلائٹ لینی تھی. 6 گھنٹے آپ کو پتہ ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ رکے ہوئے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کا یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ چلو مسجد چلتے ہیں. تو ہم مسجد چلے گئے، تھوڑی دیر نوافل ادا کیے، پھر تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گئے. پوری رات ایسا ہوتا رہا کہ مختلف لوگ آتے رہے، اور وہ آتے تھے اور وہ ڈفرینٹ لباس جس بھی گلیے میں ہوتے تھے، اور بہت فائنلی لباس ہینگ ہوتے تھے. وہ آ کے 3 لباس پہنتی تھی، ینگ لڑکیاں لباس پہن کے وہ نماز ادا کرتی تھی، اور پھر کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی میک اپ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آدھی رات تک یہ سب کچھ چل رہا ہے. فجر سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے مجھے سم لینی تھی، اور میں نے وضو دوبارہ کرنا تھا. میں نکل گئی مسجد سے، میں نے سم لی، میں نے وضو کیا. مجھے یہ تھا کہ جیسی فجر ہوگی تو میں نماز ادا کر کے تو ہماری فلائٹ کا اگلا ٹائم ہو جائے گا. میرے لیے اتنا حیرت انگیز ایکسپیرینس تھا کہ جب میں فجر کے وقت وہاں پر آئی ہوں تو پوری مسجد جو کہ 8-10 لوگوں سے صرف تھی، اس وقت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی تمام نوجوانوں سے. اور مسجد کے باہر رش، جس طرح یہ بچے جگہ نہیں ملی تھی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، باہر رش. ادھر سے مردوں کی مسجد ہے، سراؤ اسے کہتے ہیں وہ لوگ، سراؤ ان کی سراؤ بھری ہوئی ہے، باہر تک سراؤ بھری ہوئی ہے، ایئرپورٹ پہ جہاں تک جگہ مل رہی ہے سراؤ. جیسے اذان ہوئی ہے، لوگ اذان کے وقت اسٹینڈ اسٹل کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر، اذان ختم ہوئی، لوگوں نے اللہ اکبر کیا، پھر اپنی نمازیں ادا کی ہیں، اور اپنے ڈریس، بہت سارے لوگوں کے پاس ہر وقت نماز کا وہاں ڈریس ہوتا ہے جو وہ اپنے بیگ میں کیری کرتے ہیں. ہمیں دیکھیں ہمارے بیگ ابھی کھلوا لیں تو ہم میں سے بھی ہر کوئی کیری کرتا ہے بہت ساری چیزیں. آلموسٹ 80-90% لوگ اپنے بیگ میں کیری کرتے ہیں نماز کا ڈریس. باقی ان کا ڈریس بہت یورپین اسٹائل بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کی سوسائٹی میں لگتا ہے کہ سکھائی گئی. سب نے نمازیں پڑھی ہیں اور چلے جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اور مجھے کتنی دیر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی، یعنی اتنا رش آپ کو ایئرپورٹس پہ کی نماز مساجد میں نہیں ملتا. اچھا یہ بات ہمارے اندر کھوج لگ گئی کہ کچھ تو ہے، اتنی نماز سے محبت. اور ہمارے بچے بھی ہیں، ہم اتنا ٹریول کرتے ہیں، موٹر ویز پہ رکتے ہیں، ہائی ویز پہ رکتے ہیں، ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، نماز کا یہ منظر آپ کو حرم میں جانے کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا.
تو آپ ایک ایئرپورٹ پہ آپ یو اے بھی جاتے ہیں, گلف بھی جاتے ہیں, امریکہ یورپ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے یو اے گلف تو مسلم کنٹریز ہے, وہاں پہ بھی آپ کو یہ منظر تو نہیں ملتا, کبھی بھی نہیں ملتا. تو ملیشیا میں آپ کو یہ ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملا. جب ہم ان کے سینٹرز میں گئے, ان کے اسکول میں ایک انٹرنیشنل اسکول کا وزٹ کیا, وچ از 7 اسکائز اس کا نام تھا. انٹرنیشنل اسکول میں وزٹ کیا تو یہ بات دیکھ کے اتنی حیرت ہوئی کہ جیسے یہ گراف ہے, اس سے زیادہ کئی زیادہ بڑی اس اسکول کی مسجد تھی جو کہ ٹاپ فلور پہ تھی, اور اس مسجد کے ہر پلر کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے نام لکھے ہوئے تھے, سیکشنز, اور ہر کسی کا لیسن پلان اس ویک کا لکھا ہوا تھا. ہم نے ٹیچر سے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ باجماعت نماز تو ہم یہاں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, اور لوگ زیادہ فرض نماز پڑھتے ہیں, سنت یا نوافل ذرا کم پڑھتے ہیں, کیونکہ شافی اس کو فالو کرتے ہیں اور ایک ہی ریلیجن ہے جس کو پورا ملک فالو کرتا ہے. ان کو نمازوں سے محبت اور پابندی دلانے کے لیے اسکول بھی کوشش کر رہا ہے, ان کی سراؤ بھی کوشش کر رہی ہے, ان کے پیرنٹس بھی کوشش کر رہے ہیں. لباس ان کے یہاں کے اوپر وہ ورک نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ بچی 14 سال کی ہے, بچہ 14 سال کا ہو جائے وہ تو لازم وہ اپنی پسند ظاہر کرے گا, یعنی ماں باپ ڈیسیژن نہیں کرتے, یہ بھی ان کا کلچر ہے کہ بچے شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے, دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ, یہ اوور آل کلچر ہے. بٹ یہ نظر آتا ہے ہر کسی کا لیسن پلان ہے. اب ہر بچہ ابھی نرسری کلاس آ جائے گی, پھر مونٹیسری, پھر 1 2 ڈفرینٹ کلاسز, ایک ٹائم میں 6 سے 7 کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اسی ایک مسجد کے اندر. وہ قرآن پڑھیں گے اپنی کلاس میں بیٹھ کے نہیں, وہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں, میمورائزیشن کے لیے مسجد آتے ہیں, اپنی اسکول کی مسجد میں ریپیٹیولی آتے ہیں. اور فرزانہ ایسا ہے کہ دراصل ہماری سوسائٹی سے یہ چیزیں مسنگ ہیں, تو ہمیں بھی دراصل اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ اگر ہم سب مل کے نہیں سوچیں گے, حالانکہ ہمارا مسلم کنٹری ہے اور یہ مشکل نہیں ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی مل کے طے کر لیں تو لوگ ملتے جائیں گے, اور الحمدللہ انہی اسکولس میں چینج آ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چینج آ نہیں سکتی, لیکن اس چینج کو کسی نے پلان نہیں کیا. استاد میں ایک اور بات, ہم پاکستان کے سمندروں میں گئے, اتنے سمندروں میں گئے, میں نے وہاں پہ دیکھا بیچ سمندر میں جا کے بچوں نے جمپس لگا دی, اینڈ دے آر ڈوئنگ سوئمنگس. اتنے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ تھی ان کے اندر, فیملی اسپورٹس ہے, اسپورٹس یعنی اللہ کی محبت میں کوئی دنیا چھوٹتی نہیں, اور دنیا کو اور زیادہ اچھا برتنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان. جی فرزانہ دوسرا سوال. جی استاد جی, آج صبح جیسے کہ میرا بیٹا ویڈیو کلپ دکھا رہا تھا کسی اسکالر کا, کہ اس میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو اس نے مجھ سے اس کی ٹرانسلیشن پوچھی, تو میں نے اس کو پھر بتایا. اور وہ یہ بات کر رہے تھے اسکالر کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے کہ مجھے راضی کرو, اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. تو یہ کوشچن ہے میرا اس کی طرف سے آپ کے لیے, کہ بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب بھیجی ہے, رسول اللہ کو بھیجا ہے. نبی کیا بتاتے ہیں, یہ کہ اللہ کیسے راضی ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کیسے راضی کر سکتے. اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا دین, کہ ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتے ہیں, کہ جس میں اللہ راضی اس میں بھی راضی. تو اسلام سارے وہ, اسلام از دا وے, سارا اسلام ہی ایسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. لیکن میں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اسلام کے دین ہونے پر, وبمحمد نبی رسولہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. راضی ہونے کا جانتے کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں. لیکن جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی تقدیری فیصلہ آتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت کتنے راضی ہوتے ہیں, کسی پر بیماری آتی ہے پھر کب راضی ہوتے ہیں, کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کسی کی بیٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مشقت میں مبتلا ہو جاتی ہے
کہ اسے یعنی اس کا گھر چل نہیں پاتا، سپریشن ہو جاتی ہے، اس موقع پر ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ کسی کے بچے کا رشتہ نہیں ہو پاتا، کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جس بچے کی یعنی وہ پورا بچہ نہیں ہے، اچھا کسی کے یعنی ہزاروں مسائل ہیں زندگی میں جو انسان کو پیش آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو ہماری مرضی پوری ہو جائے، اگر ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو ہم غمزدہ رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی ہونے والے کے لیے اگلی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو خوش کرنا ہے نا، اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی، جو آپ کا طریقہ ہے اس طریقے پہ راضی ہو جائیں، سنتوں پہ راضی ہو جائیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ دنیا میں آج آپ کے سوشل میڈیاز بتاتے ہیں آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں، کسی اور ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو آپ کبھی گھر بیٹھ کے سوچیے کہ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کچھ پیجز فالو کرتے ہوں گے یا کوئی چینل فالو کرتے ہوں گے۔ آپ جس طرح سے کسی چینل کو فالو کرتے ہیں نا یا کسی پیج کو فالو کرتے ہیں، تو آپ نے ہر وقت اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا نہ بھی چاہیں تب بھی آپ کی انگلیاں سکرول کرتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں اچھا فیس بک پہ باقی جگہوں پہ جس کو بھی آپ نے فالو کر رکھا ہوتا ہے تو آپ یعنی اس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہتے ہیں، ہر وقت پتہ لگتا رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا لگایا، سب چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو فالوئنگ اور فالو کرنا کسی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے ایسے بےتاب ہو کہ ہر صبح اٹھتے ہی یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیں، وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، میرے نبی نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، اس موقع پر وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ یہی تین چیزیں ہیں، جب ہم قبر میں اتریں گے تو تینوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ریلی ایمان کا بھی اس سے تعلق ہے اور ہمارے انجام کا بھی اس سے تعلق ہے، کیونکہ جس وقت ہم دنیا سے جائیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، تو جو دنیا میں کریں گے اسی کے مطابق ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی ہوگا۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر، اس کی تقدیر پر راضی ہونا، رسول اللہ کی سنت پر راضی ہونا اور اسلام کے احکامات پر راضی ہونا۔ جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔